میدان مزدلفہ میں آپ پہنچیں گے 10ویں ذی الحجہ کی وہ رات رہے گی. پہلے وہاں جا کر کے مغرب اور عشاء آپ کو وہاں پڑھ لینا ہے. اگر پیدل چل رہے ہیں یا بس میں جا رہے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا بسا اوقات بسیں ٹرافک کی وجہ سے، حالانکہ میدان عرفہ سے میدان مزدلفہ تک غالباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے غالباً، یا اس سے بھی کم. تو اس میں بھی جو ہے بسا اوقات بسیں یہاں پہ غروب آفتاب سے نکلی تو وہاں 2 بجے رات میں 3 بجے رات میں پہنچتی ہیں، گویا کہ رینگتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اگر ایسا ہوا کہ رات آدھی سے زیادہ رات گزر رہی ہے تو آپ بس ہی میں اپنی نماز مکمل کر لیں، یا اگر پیدل چل رہے ہیں اور تاخیر ہو رہی ہے تو جہاں پر ہیں وہیں پر اپنی نماز کو مکمل کر لیں. گرچہ کہ اگر آپ مزدلفہ میں جا کر کے مغرب اور عشاء جمع کریں تو یہ زیادہ بہتر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سنت ہے. میدان مزدلفہ میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ وادی محصر سے بچنا ہے. وہاں وادی ارنا کا تذکرہ تھا یعنی عرفہ میں، تو یہاں وادی محصر سے دور رہ کر کے آپ کو وقوف کرنا ہے، یعنی قیام کرنا ہے رات کا. مزدلفہ میں پہنچ کر کے نماز مغرب و عشاء ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کے ساتھ پڑھیں گے. رات سو کر کے گزاریں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خلاص اب جو ہے یہ بھی رات عبادت میں گزارنی ہے. نہیں، عبادت کی رات نہیں، آپ دن بھر عبادت کرتے رہے. اب آپ کے آرام کرنے کا وقت ہے، اور کل 4 اعمال کرنے ہیں آپ کو. کل کا دن جو ہے یعنی 10ویں ذی الحجہ کے دن کئی اعمال چونکہ انجام دینے ہیں، تو لہٰذا رات آرام کرنے کی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن رات میں آرام کیا ہے، آپ کو بھی آرام کرنا ہی چاہیے. 10ویں ذی الحجہ کی صبح ہوئی. اب آپ جو ہے وہاں پر مزدلفہ ہی میں اول وقت میں نماز فجر ادا کریں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. فرمایا کہ جب تم عرفہ سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ رب العزت کا ذکر کرو. مشعر حرام کیا چیز ہے؟ وہی مزدلفہ کا ایک نام ہے، اور مشعر حرام کے نام سے ایک مسجد بھی میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، مزدلفہ میں موجود. اگر آپ وہاں پہنچ کر کے نماز فجر ادا کریں، وہاں پہنچ کر کے دعا کر سکیں یعنی روشنی کھل جانے تک تو بہتر ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں. آپ جہاں پر ہیں، جہاں پر آپ نے رات گزاری ہے، وہیں پر آپ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر کے وہیں پر کھڑے ہو کر دعا کریں گے. اور یاد رکھیں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، میں نے جیسے ذکر کیا کہ 6 جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حج کے ایام میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، تو لہٰذا ہاتھ اٹھا کر کے وہاں دعا کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے. ہاں، وہاں پر بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ فجر سے پہلے ہی بسا اوقات گاڑیاں چلنے لگتی ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی کمزور ہیں، کوئی ضعیف ہیں، اور ایسے لوگوں کو جانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی تھی. تو ایسے کوئی مجبوری کی حالت میں اگر کسی کو جانا پڑے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کریں کہ فجر تک وہاں رکیں اور روشنی ہونے کے بعد ہی نکلیں. ٹھیک ہے. 10ویں ذی الحجہ کو طلوع آفتاب سے قبل مینا کے لیے روانگی ہے. طلوع آفتاب سے پہلے نکلنا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے طلوع آفتاب کے لیے آپ فجر کے بعد کھڑے ہوئے دعا کیے، اور اس کے بعد میٹرو پکڑنے کے لیے گئے تو پتا چلا میٹرو کے پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی جو ہے 8 بج چکے ہیں. سورج تو طلوع ہو کر کے کتنی دیر ہو گئی. تو کوئی حرج نہیں، آپ نے کوشش کی اور سنت کی موافقت کی کوشش کی، انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. 10ویں ذی الحجہ کو کنکری کہاں سے لیں؟ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لوگ جو ہے وہیں سے چننا ضروری سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدات العقبہ، یعنی جو ہے جمرہ کو جس دن مارنا تھا کنکری، اس دن صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ہاتی القطلی، کہا کہ مجھے جو ہے کنکریاں چن کر کے دو. تو انہوں نے یعنی چنے سے تھوڑی بڑی کنکریاں چن کر کے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ہؤلاء، کہا کہ ایسی کنکریاں استعمال کی جائیں. ٹھیک ہے. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چننے کے لیے کہا تھا. ٹھیک ہے، اگر وہاں سے آپ کو چننے کا موقع مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کہیں سے بھی آپ چن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ کمپنیوں کی جانب سے، جس کمپنی کی طرف سے آپ گئے رہتے ہیں، وہاں ایک کٹ موجود ہوتی ہے. آپ کے سامانوں میں کنکریوں کی ایک کٹ موجود ہوتی ہے، وہ استعمال کر لیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں ہمیں مزدلفہ ہی سے چننا ہے، اس کو گرا کر کے دوسری چنتے ہیں. تو خیر، اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہاں سے مل جائیں تو اس پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو سے بچیں اور کسی بھی قسم کی تشدید سے بچیں. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، دین میں غلو کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے. اب کیا یہاں پہ غلو کیا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ بڑے موٹے پتھر لے لیں، یا کچھ لوگ چپل جوتے لے کے تیار رہیں، تو یہ سب جو ہے غلو ہے اس معاملے میں. یا بڑی کنکریاں اٹھانا، یہ سب غلو ہے. اور بعض لوگ اس کو دھو کر کے استعمال کرتے ہیں، تو وہ سب جو ہے سب غلو ہے، نہیں ہونا چاہیے.
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.